پر معصوم کی اطاعت واجب قرار دیا. اور وفاداری یہ سب امام کے کربلا میں جو سب سے بڑی خدا کی طرف سے جو نعمت دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے وفاداری. امام کی اطاعت میں وفاداری. ایک ہوتا ہے ایک مرتبہ اطاعت کر لینا اور میں خاموش بیٹھ جانا، لیکن نہیں، دائماً مستقل ساری زندگی اطاعت کے حالت میں. محبت کا تقاضا ہے. انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قدردانی زیادہ کرتا ہے. اس لیے کہ محبت سے جھکاتی ہے، کرواتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی تاریخ کے بڑے بڑے شخصیات اگر آپ نگاہ ڈالیں گے، سب مثلا سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عیسی عمار اور کربلا کے شہداء سب اطاعت وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام انی لا اعلم اصحابا اوفى منکم، میں تم سے بہتر زیادہ باوفا اصحاب نہیں جانا. یعنی مشہور ہے وہاں پہ جملہ. جس طریقے سے وفاداری ان لوگوں نے انجام دی، تاریخ بشریت میں، ساری بشریت میں کسی نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ انجام نہیں دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ اصحاب حسین تھے. اصحاب حسین کو حسینی کہا جاتا ہے. آج ایک حسین پردے غائب پہ اس حسین یعنی امام مہدی کے اصحاب کو مہدوی کہا جاتا ہے. مہدوی اصحاب حسینی اصحاب کا ایک کرن، انہی سے وفاداری کا درس دیا ہے. آخر زمان میں جو وفاداری امام زمانہ کے ساتھ ہوگی وہ سارے کا سارا درس کربلا کے شہداء سے لیا ہوا. اس لیے دیکھیں ہماری کتنی مجلسیں ہوں گی دنیا میں اور عبداللہ حسین کے نام کروڑوں میں. صرف ہندوستان میں کئی کروڑ مجالس ہوں گی، چھوٹی بڑی ملا کر ساتھ. ہر کوئی کربلا کے شہداء کا ذکر کرتا ہے. اس مذہب کی خصوصیت ایک خصوصیت ہے، خصوصیات میں سے ایک عظیم ترین خصوصیت یہ ہے ہمارے مکتب میں بچے کو تاریخ اسلام سے آشنائی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% آشنائی 100% تاریخ اسلام جانتا ہے، نہیں، لیکن ایک حد تک جانتے ہیں. پیغمبر کے بارے میں جانتے ہیں، اماموں کے بارے میں، بالخصوص کربلا کے بارے میں. یہ نعمت صرف اس مذہب کو نہیں، کسی مذہب کے اندر نہیں. بہت سارے مذہب دیکھے گئے جس کا امتحان کیا گیا ان کے مذہبی تاریخ کے بارے میں، تو وہ لیک آف انفارمیشن زیادہ تھا. ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی ان کا مذہب کیا ہے. بس آبا و اجداد کرتے ہوئے چلے، وہ بھی کرتے. جیسا قرآن ارشاد فرماتا ہے، جیسے قرآن ارشاد فرماتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس بارے میں، بت پرستش کے بارے میں، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے بابا و اجداد کو دیکھا تھا کہ ہم بھی کرتے. لیکن ہمارا مکتب وہ نہیں ہے. ہمارا مکتب تاریخ کی بنیادوں پر کربلا ہمارے سامنے ہے. امیر المومنین کی زندگی جو سب سے زیادہ کامیاب ترین زندگی، اگر آپ کو زندگی کامیاب بنانی ہے، آپ اٹھاؤ نہج البلاغہ اٹھا کر امیر المومنین کے کلام سے دوستی کرو. دوستی سے مراد یہ نہیں کہ صرف کتاب کو لے کر چن کر اوپر رکھ دیا، اسے دوستی نہیں کہتے.
احترام کہتے ہیں دوستی یعنی عمل کرنا. اس کے اندر آپ کو بچوں کے بارے میں ملے گا نہج البلاغہ کیا تربیت کے بارے میں ہے, بچوں نوجوانوں کے بارے میں, جوانوں کے بارے میں, بڑوں کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, موت کے بارے میں. ہر سبجیکٹ امام کا نہج البلاغہ میں خطبے ہیں, خطوط ہیں, کلمات خصال ہیں, چھوٹی چھوٹی. نہ جانے ایک دن میں ہم لوگ کتنے ایسے زندگی کے موڑ سے گزرتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم آشنائی رکھیں گے نہج البلاغہ سے, ہمیں معلوم ہو جائے گا, ذہن کھلنا لگے گا. ذہن کھلتا ہے, روشن فکری ہوتی ہے, جس سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے کس زاویے پر چلنا ہے, کیسے چلنا ہے دنیا میں. نہج البلاغہ خطوط ایک خط میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں, کبھی وقت ملے تو آپ اسے پڑھنا. کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھنا چاہیے, انسان کے نیچر میں ہونا چاہیے. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہے, کم از کم ہفتے میں 2-3 دن چند حدیث اس میں سے دیکھیں. رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف دیکھ کر سمجھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. امیر المومنین کی زندگی کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا وہ کامیاب ہو. اس پہ زمان اور مکان مشخص نہیں. یہ نہیں کہ صرف اور صرف امیر المومنین کی سیاسی قوانین امام کے دور کے حد تک تھی. آج کل کے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ قانون جو بناتے ہیں 5 سال کا بناتے ہیں. مثلاً بی جے پی اگر برسر اقتدار ہے تو 5 سال کا مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے بیان کر دے 5 سال کا سے. اس کے بعد نہیں معلوم کہ جیتیں گے یا ہاریں گے. اگر جیتنے والے ہوں گے تو دوبارہ 5 سال کا لائیں گے. ہر حکومت اسی طریقے سے چلتی ہے. لیکن امیر المومنین میں اور دنیا کے حکام میں زمین آسمان کا فرق ہے. امیر المومنین کا جو مینیفیسٹو ہے وہ صرف 40 ہجری کے حد تک نہیں ہے, الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے جو بھی آئے گا وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں آپ کا وہ خط جو عہد نامہ کہا جاتا ہے یو این کے اندر, یو این او کے اندر, یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے. حکومت کے طریقے بتائیں انہوں نے, عہد نامہ. اس خط کو آپ پڑھیں, زندگی میں ایک بار پڑھیں, کم از کم ایک بار. ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسے ایسے خطبے ہیں تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں 1000 مرتبہ خطبہ پڑھ چکا ہوں, جب بھی پڑھتا ہوں ایک نیا مطلب مجھے ملتا ہے. ایران میں تہران کا واقعہ ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. ایک عالم دین تہران آئے تھے, قاجاریوں کا زمانہ شاید یا اس کے بعد یا اس سے پہلے. عالم دین تہران آئے تھے, ان کے دوست کے پاس تھے. جب جانا چاہتے تھے ان کا پیسہ ختم ہو گیا, پیسہ ختم ہو گیا, انہیں پیسوں کی ضرورت تھی. عالم تھے, کسی سے مانگ تو نہیں سکتے, جسے کہا جائے کہ میری مدد کر دو مجھے جانا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے دوست نے کہا کہ آج بادشاہ کا برتھ ڈے, یوم تولد, برتھ ڈے, تو لوگ جاتے ہیں محل کو, بادشاہ کو مبارکبادی کہتے ہیں, گفٹ دیتے. اس کے عوض میں بادشاہ کچھ نہ کچھ گفٹ دیتا. تم بھی چلو بادشاہ کے پاس, شاید تمہیں کچھ پیسہ مل جائے. انہوں نے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ اگر کل بادشاہ کا برتھ ڈے ہے تو میں ایسا کون سا گفٹ لے کر جاؤں جسے بادشاہ خوش ہو جائے اور مجھے تھوڑا پیسہ دے تاکہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں.
انہوں نے سوچا، جب سوچا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ امیر المومنین کے عہد نامے سے بڑھ کر کوئی اچھا گفٹ نہیں ہو سکتا۔ پیپر اٹھایا، پین اٹھایا، عہد نامے کو خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا شروع کیا۔ ساری رات میں بیٹھے، فجر تک انہوں نے لکھا ختم کر دیا، خوبصورت کور میں ڈال کر اچھا سجا دیا۔ سجانے کے بعد نماز فجر پڑھی اور دوست کے پاس آئے، چلو بادشاہ کے پاس گئے۔ لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہ گئے لائن میں ٹھہر گئے۔ جیسے جیسے بادشاہ کے نزدیک آئے اور جب آئے تبریک کہنے کا وقت ہے، مبارکبادی کہنے کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کون سا گفٹ ہے یہ، آگے آپ دیکھ لیں۔ اس نے کھول کر دیکھا پیپر، اس میں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہو، رکھ دیا اندر، کہا کہ منہ سے کہو کیا ہے، بعد میں پڑھ لوں۔ کہا کہ یہ عہد نامہ ہے امیر المومنین کا، اس آپ سے اچھا کون ہے، اس کو لے کر آپ رکھیں اپنے پاس اس عہد نامے کو، تاکہ آپ حکومت چلانے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، گفٹ کو میں لے لیتا ہوں، لیکن آپ اسی ہال میں رہیے، مت جائیے، میں آپ سے بعد میں ملوں گا۔ ایسے ہوا، جب لوگ ختم ہو گئے، بادشاہ نے سارے سپاہی جو اس پہ سیکیورٹی تھی اسے کہا کہ تم لوگ باہر جاؤ۔ عالم سے کہا نزدیک آؤ۔ اس نے اٹھایا کور، کھول کر عہد نامہ سامنے رکھا، یہ کیا ہے؟ کہا عہد نامہ، جو بھی ان رولنگز امام علی کے حکومت چلانے کا طریقہ، ان رولنگز کے ماتحت جو بھی حکومت چلے گا کامیاب رہے گا۔ بادشاہ نے کہا میں علی کی زندگی پڑھ چکا ہوں، امیر المومنین کی زندگی پڑھ چکا ہوں، جنگوں کی زندگی، 5 سال کی حکومت جس کے اندر سارے کے سارے تقریباً زندگی جنگوں میں گزری، جمل و صفین و نہروان، اس کے بعد کنٹرول نہیں ہو سکا، بہت ساری جگہوں پر کرائسس ہوئے تھے، سول ڈسٹربنس شروع ہو چکا تھا، اس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ تم کیسے گارنٹی دے سکتے ہو کہ میں اس پہ عمل کروں گا تو میری زندگی اچھی ہو جائے؟ میری نگاہ میں امیر المومنین کی حکومت فیلئر رہی۔ بادشاہ نے کہا عالم دین تھے، یہ در امیر المومنین سے وابستہ تھے، انہوں نے کہا اگر امیر المومنین کی زندگی کامیاب نہ ہوتی، فیلئر زندگی ہوتی، تو یہ بات تو بند کمرے میں نہ کہتا، سب کے سامنے کہتا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے تو سب کے سامنے علی کی زندگی کے بارے میں بیان کرنے ڈرتا ہے، کیونکہ سب سے کامیاب ترین زندگی امیر المومنین کی تھی۔ سب سے کامیاب ترین زندگی امیر المومنین کی تھی، یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے نہج البلاغہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، ڈاؤن فال ہونے نہیں دیتا، یہ پکی بات ہے۔ صرف علماء کی میراث نہیں ہے نہج البلاغہ، آپ کی بھی ہے جوان۔ اگر آپ اسے پڑھو گے، امپلیمنٹ کرو گے اگر اپنی زندگی میں، شورلی آپ یاد دیکھیں گے کہ 1 سال کے اندر کتنا فرق ہوگا آپ کے اندر۔ 1 سال کے اندر آپ کی مادی زندگی امپورٹنٹ ہے، معنوی زندگی وہ بھی امپورٹنٹ، معنویت کے بغیر مادیات بیکار ہے، مادیات کے بغیر معنویت بیکار ہے۔ مادیات انسان کے پاس ہے، پیسہ ہے، سب چیز ہے، لیکن خدا نہیں اس کی زندگی میں، فائدہ کیا؟ فائدہ کیا ہوا؟ وہی قارون کی طرح ہر چیز تھا اس کے پاس، ساری دنیا کا ریچسٹ آدمی تھا قارون، موسیٰ کے زمانے کا، موسیٰ کا رشتہ دار، اتنا بڑا پیسے والا تھا کہ اس کی پیسے کی ڈگری اللہ دے رہا ہے۔
کان قارون من قوم موسیٰ، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی پیسے والا نہیں گزرا جیسے قرآن نے لکھا ہو کتاب کے، اپنی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر اللہ نے لکھا ہو، آیات نازل کیا ہو کہ یہ فلاں شخص دنیا کا پیسے والا شخص، سوائے قارون کے کسی کو نہیں کہا، بادشاہوں کو بھی نہیں۔ قارون کے پاس فرعون سے زیادہ پیسہ تھا، صرف کئی اونٹوں پر، دسیوں اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں تھیں۔ خدا خود کہہ رہے بات، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانے دیے، خزانہ نہیں، خزانے دیے، خزانے، ہر چیز دی، ہر چیز تھا اس کے پاس، رائل زندگی، دنیا کا امیر ترین شخص، کس طریقے سے ہو؟ پیسہ ہے، مادیات ہے، لیکن قارون کے پاس موسیٰ نہیں تھی، بے امام تھا قارون، امام نہیں تھا اس کے پاس، موسیٰ نہیں تھی، فائدہ نہیں تھا پیسے کا، آخر میں خدا کے حکم سے ڈر گئے۔ اتنا زیادہ پیسہ تھا، اتنا زیادہ پیسہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ لوگ تمنا کرتے تھے قارون کی طرح بننے کے لیے، یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل، جو دنیا کے طلبگار تھے وہ لوگ کہتے تھے ایک کاش مجھے بھی قارون کی طرح پیسہ مل جاتا۔ کوئی شخص اگر BMW میں جائے، آڈی میں جائے، اس کا بنگلہ جو ہے اسمارٹ ہاؤسز میں سے ہو، پیسہ بہت ہو، ڈیفرنٹ ہے تو گاڑی ہو، ہمیشہ سفر کرنے والا، ہر چیز ہو اس کے پاس، جب آپ اس کے گھر کو جائیں گے تو ظاہر بات ہے آنکھیں تھوڑی بہت تو نظر میں ہے کہ ہر چیز ایک کاش یہ ہمارے پاس ہوتا، ایک کاش یہ ہمارے پاس ہوتا، لیکن تاریخ دیکھو، صرف مادیات رکھنے والے لوگ جس کے پاس خدا نہیں ہے، زندگی مائنس اللہ، زندگی مائنس اللہ یہ قارون، زندگی مائنس اللہ زبیر بن عوام، یہ سب پیسے جمانے والے مادیات کے ہوتے ہیں، لیکن ایک کے پاس صرف معنویات ہے، مادیات نہیں، یہ بھی بیکار ہے۔ معنویات صرف اللہ، تسبیح، رکوع، سجود، ہر چیز ہے، عبادت ہر چیز ہے، روزے رکھتا ہے، گرمیوں میں روزے، سردیوں میں روزے، نماز شب، ہر چیز ہے، لیکن مادیات نہیں ہے اس کے پاس، پیسہ نہیں، یہ بھی بیکار انسان ہے۔ چھٹویں امام سے پوچھا گیا کہ کیسے ہونا چاہیے انسان کو کیسے رہنا چاہیے زندگی کے اندر؟ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دین نہیں، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس دین ہے، پیسہ نہیں۔ امام نے فرمایا دونوں بیکار، پھر کیسے ہونا چاہیے؟ عامل بین الامرین، پیسہ بھی، دین بھی۔ اسلام کی نگاہ میں پیسے والا وہی شخص ہے جس کے پاس دین بھی پایا جائے، جو رائے خدا میں خرچے، وہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہ ایسے حدیثیں اگر ہم دیکھیں گے آج کے زمانوں کے لیے چیلنجز بہت ہیں۔ ایک شخص امام صادق کی خدمت میں آیا، اگر کہنے لگا فرزند رسول میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت ہے پیسہ، ہم نے محمد کرتا کیا کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسراف ہے پیسہ اس کے پاس، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے کا ہے، جذبات لوگ کہتے ہیں، ہم نے کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک میرے پاس پیسہ ہے، میں یہ پیسے کو بیوی بچوں پر خرچنا بہت پسند کرتا ہوں، بیوی کے لیے کپڑے، بیوی کے لیے نفقہ، جو نفقہ ہوتا ہے، تمام نیڈز پرووائڈ کرنا پیسوں کے ذریعے سے یہ کرتا ہوں۔ تو انفاق کرنا پسند کرتا ہوں، مجھے بہت شوق ہے، فلاں یتیم خانے کو دے دیا، فلاں بیوہ خانے کو دے دیا، فلاں غریبوں کے ہاسٹل میں دے دیا، فلاں جگہ پر دے دیا، اتنے بچوں کو پڑھا دیا، یہ مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کرتے رہوں۔ تیسرا میرے اندر ایک عادت ہے، میں سفر زیادہ کرنا پسند کرتا ہوں، ٹور، ریلیجیس ٹور، ٹورسٹ بن کر جانا کہیں پر، یہ سب میں پسند کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں اصلاح کریں میری، آپ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اگر ہے تو صحیح ہے، اسے ادامہ دوں گا، نہیں ہے تو میں تھوڑا بدلوں گا۔
یا ایکسٹرا کچھ کرنا تو ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ اتفاق سے خدا جو چاہتا ہے تو وہی کر. دیکھیں ابھی اسی اسنا میں ایک شخص اور امام, یہ دوسرا واقعہ ہے, دوسرا واقعہ. یہ جو واقعہ بتاتا ہوں میں اسٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو. یہ بتا اسٹوری ٹیلنگ, واقعہ کیسے بیان کرنا تاکہ سونے کے لیے. ایک ہوتا ہے کیسے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈیں, عبرت حاصل کریں, زندگی سے ترقی کریں. ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا, امام کو معلوم کہ پیسے والا ہے, پیسے والا ہے, لیکن یہ اس کا گھر بہت چھوٹا سا گھر ہے. امام کو کہنے لگا کہ آپ میرے گھر کو تشریف لائیں, میں آپ کی دعوت رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے قبول کر لیا. امام تشریف لے گئے گھر پر, دیکھا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, ایک جگہ اس کا بستر ہے, ایک جگہ باورچی خانہ ہے, اس طریقے سے, یعنی سب چیز ایک ہی ہال کے اندر, چھوٹے سے ہال کے اندر. امام نے فرمایا کہ مجھے تو اطلاع دی گئی کہ تو بہت بڑا بزنس مین ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, لیکن یہ چھوٹا سا گھر. امام سے کہنے لگا میں سمپل لائف کرنے والا آدمی ہوں, سادی زندگی, میں لگژری زندگی کا مالک نہیں ہوں, نہیں چاہتا کہ میں لگژری زندگی کروں. ہم نے فرمایا کہ ایسی زندگی پر تو لعنت ہے, جب تیرے پاس نعمت الہی ہے تو استفادہ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی عیب نہیں ہے استفادہ کرنے سے. دیکھیں اسلام کبھی بھی غربت کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یعنی انسان غریب ہو جائے, یہی انسان نماز کو آتا ہے غریب, یہی انسان نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان جو پریفر کرتا ہے, سامنے والے انسان جو پریفر کرتا ہے, انسان اچھے کنڈیشن میں رہے, کسی کا محتاج نہ رہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے. لیکن یہ سب زندگی کے وہ موڑ ہیں جو انسان آزمایا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, جوانوں سے, اتنا جو مقدمہ میں نے بنایا ہے صرف اس لیے, اگر آپ کی زندگی میں دیکھیں پرابلمز ہر ایک کی زندگی میں, جس کے رتبے سوا اسے سوا مشکل, جو ہیڈ ہوگا وہی ہیڈ لائنز میں ہوگا, جو ٹاپ پر رہے گا وہی ٹاپک بنے گا. مشکلات بہت ہیں, چیلنجز بہت ہیں, کبھی بزنس اچھا ہوتا ہے, کبھی خراب ہو جاتا ہے, کبھی مشکلات آتے ہیں, کبھی. یاد رکھیے سب سے بڑی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن آپ کے پاس نہیں. کیوں ڈپریشن آپ کے پاس نہیں؟ آپ کے پاس معنویات. جس کے پاس معنویات ہوتے ہیں انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا. مشکلات ہو سکتے ہیں, مشکلات ہو سکتے ہیں, بیماری آ گئی, بچے بیمار, خدا نہ خواستہ بیوی بیمار ہو گئی, خدا نہ خواستہ بیٹی کی کوئی بڑی بیماری طاری ہو گئی, یہ مشکلات. لیکن زندگی اچھی چل رہی ہے, شادی میں کھانے مل رہے ہیں, مجالس میں کھانے مل رہے ہیں, دوسرے پروگرام میں کھانے مل رہے ہیں, یعنی زندگی اچھی چل رہی ہے ہماری. مشکلات کو ہم دوسرا زاویہ نہیں دے سکتے. ڈپریشن یعنی انسان وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جیسے خودکشی کہا جاتا ہے, خود پانی میں کود جاتا ہے, جو ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتا ہے, جسے دکھائی نہیں دیتا, سمجھ میں نہیں آتا دنیا کیا چیز ہے. اس سے آپ لوگ بری ہیں. کیوں بری ہیں؟ معنویت نے آپ کو گھیر کر رکھا ہے. جب معنویت انسان کو گھیر لیتے ہیں پھر اسے فرق نہیں پڑتا اس کے مادیات اچھے ہوں یا نہ ہوں. ایسا زگزیگ لائن. آپ ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں, آئی سی یو کے اندر ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے, اسے آکسیجن دیا گیا, اس کے سارے جو کنیکشن ہیں سارے ایک مانیٹر سے لگے ہوئے, مانیٹر کے اندر لائن زگزیگ 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 جا رہی ہے. جو زگزیگ جاتی ہے لائن, یہ زندگی کی علامت ہے. اگر لائن اسٹریٹ جانے لگے ہر چیز نکال دی جاتی ہے, وینٹیلیٹر نکال دیا جاتا ہے, آکسیجن نکال دیا جاتا ہے, سارے ڈریس کے لائن نکال دی جاتی ہے, سب چیز آتم اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے, کپڑے کو چہرے پہ ڈال دیا جاتا ہے. یعنی موت کی علامت ہے, موت کی علامت. وہ زندگی جو زگزیگ جا رہی ہے اچھی زندگی. مشکلات ہیں, مشکلات ہیں,
इन्ना माल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के पीछे एक नेकी भी है, एक एक्सपीरियंस गेन करता है इंसान। मुश्किलात आते हैं, वहाँ पर एक अच्छे दिन भी आते हैं आपके। खुदा हमेशा जब मुश्किलात, नुकसान इस तरीके की जिंदगी के अंदर एनकाउंटर होने लगे आपके साथ, तो समझो कि खुदा की रहमत है आपके साथ। किसी की जिंदगी में अगर कोई मुश्किलात आ रहे हैं पैदल पे, तो समझो कि अल्लाह उसके लिए एक बड़ा दिन रखा है। वरना इजी फेलो के लिए, इजी जिंदगी हासिल करने के लिए अल्लाह मुश्किलात नहीं लाता, उसे छोड़ देता है, उसके हाथ पर छोड़ देता है। इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया, एक सवाल पड़े हुआ था। इमाम हुसैन के पास एक शख्स आता है, आकर कहता है कि अपना रसूलुल्लाह मुझे आप एक नसीहत करें, एक नसीहत करें 2 लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर नसीहत करें ताकि मैं उसे याद रखूं। इमाम ने फरमाया अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर ले। मैं मफहूम बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिखकर नहीं लाया हदीस में, मामूलन कोशिश करता हूँ कि हदीसों को एग्जैक्ट नहीं लिख कर लाऊं और आपके सामने अमानत के साथ बयान करूँ, लेकिन वो किसी और के पद में लिख दिया, मफहूम आपको बयान करता हूँ, बहुत अच्छा है, तरफ लेने का मफहूम। इमाम फरमाते हैं जो भी है तो अपने बलबूते पर अंजाम दे, अपने बलबूते पर, किसी के भरोसे पे मदद मांगो, हक है। बुजुर्ग अगर घर के अंदर है, रिश्तेदार में कोई बड़ा आदमी है जो तजुर्बा जानता है, पैसा रखता है, हर चीज रखता है, जाकर मदद मांगना कोई ऐप नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि अपने काम खुद अंजाम दो, खुद ज्यादा अंजाम दो, अपना रिस्क खुद हासिल करो, दूसरों के तवस्सुल से नहीं, अपना रिस्क खुद हासिल करो। इमाम फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे, भरोसे का मतलब ये नहीं सिर्फ तस्बीह और सजदे का सामने बैठ जाए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते ही भरोसा, मेहनत करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ो, वो खुद आपके लिए रास्ता बनाएगा। अगर तुम दूसरों के पास जाओगे, अल्लाह तुम्हें उन्हीं के हवाले कर देगा, अल्लाह तुम्हें उन्हीं के हवाले कर देगा। दर बदर शुक्र को काम नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग देखें हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते, उनका काम नहीं बनता। हुसैनियत इससे हटकर है, इंडिपेंडेंट रहने का नाम हुसैनियत है, किसी के तारोमदार नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्हें एक दिन के लिए अल्लाह प्रिपेयर करवा रहा है। आप जो तरबियत हो रहे हो इस फर्श अदा पर एक खास दिन के लिए, यहाँ पर अगर आ जाए, आप आ गए, आपका दिल जिबे इलाही की तरफ पैवस्त हो जाता है, यानी खुदा के कैम्प की तरफ, इमाम हुसैन की तरफ। अब इंसान के अंदर 2 दिल तो नहीं, दिल मतलब दिल के टुकड़े नहीं, गोश्त का टुकड़ा दिल नहीं है, दिल हार्ट कहा जाता है दुनिया की लैंग्वेज में, क्योंकि दूसरा नाम नहीं दे सकते इसको, लेकिन असली जो दिल है रूह है, वो रूह। एक दिल के अंदर 2 मोहब्बतें नहीं आ सकती, दीन की, अल्लाह की और शैतान की, दोनों मोहब्बतें एक साथ नहीं आ सकती। आप ये याद रखिए, अगर अल्लाह की मोहब्बत है, हर चीज अल्लाह के मोहब्बत के लिफाफे के अंदर मिलेगा, यानी मियां ज़ौजा और शौहर की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के तहत, बच्चों से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के तहत, रिज़्क़ से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के तहत, पैसे से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के तहत। हर वो पैसा जिसमें माइनस खुदा हो, वो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। तारीख ने इन चीज़ों को देखा है, इसलिए इन नसीहतों को, बहरहाल चूँकि आखिरी मंजिल से थोड़ी बहुत नसीहतें लाया था मैं, बहुत ज़रूरी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं जैसे असहाब मुझे मिले, किसी को नहीं मिले, कहते वफादारी के लिए परवरदिगार ऐसे लोगों को चला है। आप देखें तारीख में उठाकर कितने अंबिया थे। मैं 1-2 नबियों के बारे में आपको सामने बयान करूँगा जब तक वक्त खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद जिंदगी रही तो फिर कभी आएंगे आपके सामने और इनाम देंगे। वफादारी, वफादारी यानी इमाम के साथ रहना। वफादारी किसको कहते हैं? वफादारी ये नहीं कि जब मुसीबत का वक्त आए छोड़कर चले, जैसा मुस्लिम के साथ जमाने में किया था। मुस्लिम का
واقعہ ہمارے لیے ایکسپیرینس ہے. تاریخ کوفہ میں سب سے بیڈ ایکسپیرینس جسے کہا جاتا ہے جو مسلمانوں پر رہا تھا، حضرت مسلم کے واقعہ. لوگوں کو جدا کر رہے تھے لوگوں کو. اب آپ سوچتے رہ جائیں گے، یہاں پر ایک تحلیل کریں گے. ہم تحلیل بہت ضروری ہے. آخر کیا ہو گیا تھا؟ حضرت مسلم تھوڑی دیر میں تناؤ، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، دونوں نمازوں کو ملا دیا جائے. تقریبات کے ساتھ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ 25 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ. 25 منٹس کے اندر سارا مجمع غائب ہو گیا. چلے میں تحلیل کے ذریعے سے نہیں، آپ کو ایک فلم کے ذریعے سے مختارنامہ تو آپ کو پورے دیکھے ہوں گے نا انشاءاللہ. بہت اچھی سیریل ہے یہ، بہت اچھا بنا ہے. اس میں دیکھیں آپ کس طریقے سے مختار کے حضرت مسلم کے پاس سے لوگوں کو لے کر چلے گئے. عورتیں کوئی باقی نہیں تھی. روایت میں ہے کہ جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی، مسلم جب مڑے تو مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں تھی. مغرب سے پہلے ہزاروں کی تعداد مسجد کوفہ، مسجد میں، صحن میں کافی بڑی تعداد، لیکن جب مڑے تو ایک آدمی بھی نہیں تھا. کہاں گئی وفاداری؟ اتنا بڑا مجمع جو صبح میں سارے ننگی تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے تھے ابن زیاد کے دربار پر یلغار کرنے کے لیے، لیکن یہی مجمع مغرب پر کبھی ایک 20 منٹس میں ایسا کیا ہو گیا تھا. سنیں اس کے فیکٹس کیا ہے. پہلی چیز، امام حسین کو جو دعوت دیتے لوگ وہ 3 قسم کے لوگ. سب محبت نہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ محبت جو لوگوں نے دعوت دیا انہوں نے حقیقت نہیں. 3 قسم کے لوگ. ایک محب تھے، شیعہ تھے، جو واقعاً چاہتے تھے کہ امام حسین کوفہ تشریف لائیں اور حکومت سنبھالیں. ان کا جائز ایبسلیوٹ رائٹ جسے کہتے تھے امام کا، حکومت کا. تو شیعہ یہ سوچ کر امام کو دعوت. دوسرا گروہ جو دعوت دیا تھا اشراف کا گروہ تھا. یہ اشراف یعنی فرصت طلب، اپرچونسٹ، کہ امام آئیں گے، میجورٹی امام کے ساتھ ہے یہاں پر اور 100% امام حکومت حاصل کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. شاید امام فلاں جگہ گورنر بنا دیں، شاید فلاں پورٹ فولیو ہمیں دے دیں، فلاں محکمے کا بڑا بنا دیں، لشکر کا بڑا بنا دیں. یہ سوچ کر ان لوگوں نے دعوت دی تھی امام حسین. تیسرا گروہ جو دعوت دیا تھا منافقین کا گروہ تھا. منافقین کو کوئی شوق نہیں تھا، امام سے محبت نہیں تھی، لیکن فساد کرنا چاہتے تھے. امام کوفے میں آ جائیں، شیعہ اور نان شیعہ میں فساد ہو جائے، باہر سے حملہ اور کوفہ ختم ہو جائے. اس طریقے کا 3 گروہ نے دعوت دیا تھا. امام حسین کے جانے سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل آئے. جب مسلم تشریف لائے تھے کوفے کے اندر، مختار کے گھر میں تھے. اس گھر کا عالم یہ تھا، لوگ گریہ کر رہے تھے. گریہ کر رہے تھے، کس لیے گریہ کر؟ شوق میں. جب امام حسین کا خط پڑھ کر سنا رہے تھے حضرت مسلم، لوگ شوق میں گریہ کر رہے تھے کہ عنقریب ہم اپنے مولا و آقا کا استقبال کریں گے. توجہ کریں، ایک ریفریس آپ کے سامنے. اب آئے مسلم کے پاس سے کیسے خالی ہو گئے؟ دیکھیے، کوفے کے دور میں حکومت سے لوگوں کو ایک سبسڈی ملا کرتی تھی. یہ انفارمیشن دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، جوان لوگ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، ذہن میں رکھیں. آسان الفاظ، سبسڈی ملا کرتی تھی. ایک قبیلے ہوتے ہیں، جیسا سادات کا قبیلہ ہے، غیر سادات کا ہے، ایرانیوں کا قبیلہ جیسا یہاں پر ایرانی ہے یہاں پر. ویسے بہت سارے قبیلے تھے کوفے کے اندر جو آباد کیے گئے تھے جوانوں کو، تاکہ جنگ کے موقع پر کام آئے. سبسڈی جاتی تھی عریف کے ذریعے سے. عریف کہتے ہیں گورنمنٹ اور قبیلے کے درمیان رابطہ رکھنے والا، جیسے انسرجنٹ کہا جاتا ہے، سرجنٹ کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے پیسہ آتا تھا، قبائل میں تقسیم ہوتا تھا. قبائل میں اس لیے تقسیم ہوتا تھا جب بھی جنگ کا موقع آئے تم لوگ چومو چرا کے بغیر صرف اپنا توشہ پیک کرنا، اپنے تلوار کے ساتھ، اپنے گھوڑے کے ساتھ جنگ میں آ جانا.
ہم تم کو پیسہ دیتے رہیں گے، منتھلی سبسڈی۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آیا، جب دیکھا کہ مسلم کی طرف لوگوں کی شورش پہنچ جاتا ہے، لوگ گھیرے میں مسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے، اس نے کہا کہ دربار سے جانے والا پیسہ بند کر دیا جائے۔ عریف کو بلایا، سرجنٹ کو بلایا، بلا کر کہنے لگا کہ جاؤ قبائل میں کہہ دو کہ ہم پیسہ بند کر رہے ہیں، اگر کتنے گھنٹوں کے اندر لوگ گھروں کی طرف نہیں جائیں گے ہم تمہارا پیسہ بند کر دیں گے۔ یعنی وابستگی، ان کی وابستگی درباروں سے تھی، اس لیے جب پیسے کا مسئلہ آیا عورتوں میں رہا نہیں گیا۔ مختصر پھر ریپیٹ کریں آپ لوگ، جتنے لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے مسلم کی ڈھال بن کر مسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو لے جانے میں عورتوں کا ہاتھ تھا، یعنی عورتوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا گیا اور سیدھے انہیں مسلم سے خالی کروا دیا گیا۔ لوگ مسلم تنہا کے وفاداری نہیں کر سکے، ہمیشہ تنہا۔ وفاداری میں سب سے غنی امام جسے کہتے تھے امام حسین ہے، یعنی 71 لوگ امام کے لیے جان کو قربان کر دیتے، آخر تک امام سر رہتے۔ تاریخ بشریت کے سن امام خود فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اور کسی کو نہیں ملے، حقیقت میں کسی کو نہیں ملے۔ سب اپنے اپنے دور کے امام یا نبی کے ساتھ کاؤنٹر کرنے والے لوگ ملے، نبی کی باتوں کو نہیں سنتے تھے۔ دیکھیں اب ایک ایک نمونہ تھوڑا تھوڑا میں بیان کرتا ہوں، آپ اس کے ذہن سے اپنے ذہن میں دیکھیں گے کتنا زمانہ ایسا تھا کہ امام اور معصوم نبی یا امام ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کس طریقے سے نافرمانی کیا کرتے۔ ایک حضرت موسیٰ کتنے بڑے پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے بعد معجزے تھے، لوگوں نے معجزہ دیکھا تھا، کتنا معجزہ دیکھا تھا، دریا کا شگاف ہونا دیکھا تھا، فرعون کا ہلاک ہونا دیکھا تھا، آسمانی نازل ہونے والے عذاب اور فرعون کو کئی ایسے معجزے انہوں نے دیکھے تھے۔ اب دیکھیں سورہ مائدہ کی آیتیں کتنی دردناک آیتیں۔ جب موسیٰ نے کہا کہ ارض مقدس چلو، ارض مقدس یعنی فلسطین، بیت المقدس جہاں پر ہے، ارض مقدس چلو اور وہاں پر چل کر اس زمین کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلائیں۔ ہو گیا، چلنا چاہیے تھا، ایک حد تک یہ لوگ چلے۔ اس کے بعد کہا سورہ مائدہ کیا ہے، سورہ مائدہ میں آپ 20 کے بعد دیکھیں، آپ کو ساری آیتیں مل جائیں، میں ساری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک دو آیتیں اس کے بارے میں بیان کروں۔ انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ، اللہ کا کلام ہے اور اس سے دعا کریں کہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، سمجھنا ہے، اگر وہ غلطی اپنے آنے والے امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس فلسطین کے اندر، ارض مقدس کے اندر ایک جبار قوم ہے، ظالم قوم۔ موسیٰ سے کہنے لگے، جب موسیٰ نے کہا کہ چلو، دیکھیں موسیٰ کے جتنے حالات ہیں وہ امام زمانہ کے حالات ہیں۔ موسیٰ کے جتنے حالات ملیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن ہم امام کے ظہور کے بعد کا جو ایجنڈا ہے امام کی حکومت کا، وہ کہاں سے حاصل کریں؟ اس کے لیے بہترین ریفرنس آپ کو موسیٰ کے آنا۔ موسیٰ امام زمین تھے، ارض مقدس کے امام تھے، امام زمان امام زمان، یعنی سارے زمانے کے امام، زمین اور زمان ہر چیز اس کے اندر آئی۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے منجی تھے، امام زمان ساری بشریت کے منجی، ان کے بہت سارے ٹائلی اگر کریں گے تو امام زمانہ کے واقعات آنے کے بعد یہ موسیٰ کے زمانے سے مل جائیں گے۔ کہا کہ موسیٰ لم ندخلھا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اس کے اندر تو جبار قوم رہتی ہے، ظالم قوم رہتی ہے، ہم کیسے داخل ہوں گے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَّا، موسیٰ ہم نہیں جا سکتے اندر
जब तक कि उनको बाहर ना निकाला जाए। मूसा कहते तुम जाकर निकालो, अगर तुम जाओगे निकालने के लिए आसानी से लोग खत्म हो जाएंगे। यानी मसलन आज के दौर का इसराइल, आज के दौर का इसराइल जो सारी दुनिया समझती थी कि गॉड ऑफ इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी का खुदा, जो भी इसराइल से पंगा लेगा, जो भी इसराइल से पंगा लेगा नाबूद हो जाएगा, उसे गुस्तर मटे। इंडियन मीडिया देखें कैसे कैसे फेंको मीडिया में, झूठी मीडिया है, बहुत सारे उठाकर देखें हिजबुल्लाह के बारे में डराना, सिर्फ इनका काम लोगों को डराओ कि नहीं जब्बार कौम, जब्बार नहीं, इनका खुदा है, खुदा। इसराइल इस तरीके से देखें कैसे इफेक्ट्स हैं, आवाजें बड़ी हो जाती हैं इनकी, गले पड़ जाते हैं, कैसे चिट चिट कर कहते हैं, बैक म्यूजिक दे देते हैं। इसराइल वो इसराइल है जो कि इसे छेड़ेगा उसके घर में घुसकर मारेगा। एक वाकया उठाकर ऐसे मुल्क का वाकया बताया जिस मुल्क के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर इसराइली हेलीकॉप्टर ले जाकर उतरकर वहां पर अपना ऑपरेशन किया था। इनके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, तारीफ पर तारीफ, ऐसा इसराइल, ऐसे हकीकत खुल गई इसराइल की। क्या अगर हिजबुल्लाह ना होती तो इसराइल की हकीकत वैसी होती जैसे इंडिया बताता है, इंडिया मीडिया बताता है। यानी पावरफुल खुदा, लोगों को जिंदा रखना है, लोगों को मार देना उसके हाथ में, किसी को नाबूद कर सकता, किसी की हुकूमत को नाबूद कर सकता। ये हकीकत था अगर हिजबुल्लाह ना होती। जैसे ही सैयद हसन नसरुल्लाह ने आकर कहा इसराइल मकड़ी के जाले से भी ज्यादा वीक है, दुनिया को पता चल गया कि कितने पानी में। इसमें तो जब्बार लोग रहते। मीडिया की पब्लिसिटी की वजह से इनके जहन बने। मीडिया ने पब्लिसिटी किया था कि वो अर्थ में रहने वाले, वो जमीन पर रहने वाले लोग जब्बार लोग हैं, चाहेंगे तो मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाएंगे, तुम्हारी औरतों को कनीज बनाएंगे। मीडिया प्रोपेगेंडा, सेम खुदा इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर रहा है यहाँ पर। जो आज सेम आयत अगर हिजबुल्लाह ना होती, कोई दूसरा मुल्क होता कि चलो जाए हमला करें इसराइल के ऊपर, तो ये लोग कहते कि ना, इन्ना फिया कौमन जब्बारीन, इसराइल तो बहुत पावरफुल है, सुपर पावर है, कौन यहाँ पर जा सकता है, जब तक वो लोग हम लोग दाखिल नहीं हो सकता। देखिए तजुर्बा क्या है, तजुर्बा ये है कि 70s में इसराइल ने एक हफ्ते में 3 मुल्कों को मजा चढ़ा दिया, किसे, जोर्डन को, सीरिया को, मिस्र को। एक चीज लेकर सारी दुनिया में हवा जमा दिया कि इसराइल से बढ़कर कोई नहीं, हसन नसरुल्लाह है, हकीकत खुल गई। उसके बाद कहा कि इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजु मिन्हा, हम लोग हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो लोग बाहर ना चले जाएं। फइन यखरुजु मिन्हा फइन्ना दाखिलून, अगर वो लोग चले गए तो हम आ जाएंगे। यानी क्या, मूसा आप क्लियर करो रास्ता, क्लीन चिट दो, हम लोग आएंगे बाद में, जीने के लिए आएंगे। उसके बाद जब खौफ दिलाया गया, उसके बाद भी कहने लगे क़ालू या मूसा, या मूसा, ए मूसा, इन्ना लन नदखुलहा अबदा। देखें अब ताकीद यानी जिद पर आ गए थे। क्यों? मौत का खौफ, अमवाल का खौफ, खानदान उजड़ने का खौफ, बुयूतना औरा, जो कुरान कह रहा है। जब जंग खंदक के अंदर जिस वक्त पैगंबर ने एक बड़ा चैलेंज मुसलमानों के सामने चैलेंज फेस होने के लिए आमादा करवाया, लोग छोड़कर भागने लगे, कहने लगे इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खाली, या नबी अल्लाह, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चले गए थे। चैलेंज का वक्त है, इसलिए सारा लश्कर सामने आ चुका था, मुशरिकीन का, यहूद का, कुफार का, दुश्मन, सारे के सारे मुनाफिक अंदर से हाथ दे रहे थे, साथ दे रहे थे।
دیکھیں کتنا بڑا چیلنج تھا پیغمبر جس میں عمرو ابن عبداللہ کو امیر المومنین نے پچھاڑ دیا تھا. ایسا یعنی ایک کافی ہے، خدا کا ایک سپاہی پورے سسٹم کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. امیر المومنین نے ایک عمرو ابن عبداللہ کو ختم نہیں کیا تھا وہاں پر، بلکہ ایک سسٹم کو ختم کر دیا تھا. حسن نصر اللہ صرف اور صرف ایک اسرائیل یا ایک ملک کو ختم نہیں کریں گے اب انشاءاللہ، بلکہ ایک سارا یہود دیونس کا سسٹم ختم کر دیں گے. کہنے لگے اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم لوگ جب تک یہ لوگ اندر رہیں گے ہمارے کے اندر داخل نہیں ہوں گے. جرأت بڑھ گئی. کیا جرأت بڑھی؟ شاید موسیٰ نے فورس دیا ہو، چلو نہیں اس طریقے سے مت سوچو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. بہت ساری چیزیں حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے. صرف اللہ کے پیغمبر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغمبر صرف تسبیح لے کر پڑھتے رہتا ہے یا اللہ مسجد میں بیٹھے. نہیں، پیغمبر الہی بہترین اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر آخر الزمان دنیا کے بہترین اسٹریٹجسٹ میں سے. اسٹریٹجسٹ مدینہ فاضلہ کس نے بنا؟ پیغمبر نے بنایا. لوگوں کو ایجوکیٹڈ کس نے بنایا؟ پیغمبر نے بنایا. کسی نے جرأت نہیں تھی. اٹھا کر دیکھ لیں آپ پوری تاریخ میں پیغمبر کے سامنے کسی نے بڑی آواز میں بات کی ہو. اسے کہتے ہیں رو. میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ کس طریقے سے امام کی مدد ہوتی ہے. پہلے کی آیتوں کو سنیں، اس کے بعد ہم اس کی طرف چلتے ہیں. بس آپ کے ذہن کو ختم. دیکھیں اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، یہ ہو گیا. اس کے بعد کہنے لگے، جب زیادہ فورس پڑھنے لگے، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. فَاذْهَبْ موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کر لڑ. کس سے؟ جباروں سے. موسیٰ تم جاؤ، تمہارا اللہ جاؤ، جا کر لڑو. قاتلا، ان سے جنگ کرو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پر بیٹھ کر دیکھتے. اگر جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے تمہارے پاس، ہار جاؤ گے تو ہم یہیں سے نکل جائیں گے. دیکھیں کیسے وفاداری کا گے. اتنا یہ نبی ان کے ساتھ معجزے دکھوایا، ان کی عزت دیا، زمین پر بہترین قوم، فضیلت دی اللہ نے. اینڈ آف دی ڈے آخر میں انت میں کیا ہوا؟ وفاداری نہیں کر سکے. دوسرے نبی کا واقعہ حضرت داؤد کا جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، جس وقت جالوت سے لڑنے کی بات آئی، طالوت کا لشکر گیا. سورہ بقرہ میں ہی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، نوٹ نہیں کیا، لیکن آپ دوسرے جز کا اینڈ جو ہے، دوسرے جز کا اینڈ اس میں دیکھو تو مل جائے گا. جس وقت لڑنے کے لیے گئے طالوت، جالوت سے لڑنے کے لیے لشکر آ گیا. لشکر آ گیا، اللہ نے انہیں آزمائش کی. قال ان اللہ مبتلیکم بنہرین، اللہ تمہیں ایک نہر سے مبتلا کرے گا، آزمائے گا، آزمائش ہوگی. فمن شرب منہ فلیس منی، جو بھی اس میں سے پیے گا پانی وہ ہم میں سے نہیں. اتنوں نے پی لیا. اتنے بچے کم بچ گئے تھے، کوئی جنگ کے لائق نہیں تھے، سب پیچھے ہٹ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے تھے. کوئی جنگ نہیں، یعنی آزمائش میں یہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے. جب دیکھا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں چل سکتے، ختم ہو گیا. اس کے بعد وفاداری نہیں. پیغمبر کا زمانہ دیکھیں، پیغمبر کے زمانے میں جنگ احد سیکنڈ لارجسٹ جنگ تھی اسلام میں. دوسری جنگ تھی، دوسری جنگ. پہلی بدر سے اس کے بعد احد. احد کے اندر گئے، ایک 55 لوگوں سے اٹھا کر کہا کہ تم اس پہاڑی پر رکو، چاہے ہم جیتیں چاہے ہاریں، تم نیچے نہیں آنا. جیسے ہی جیت ہوئی وہ لوگ نیچے آ گئے، کم لوگ رہ گئے تھے. بعد میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا. کتنے ایسے واقعات ملیں گے. امیر المومنین کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ دیکھیں کس طریقے سے جنگ کرتے تھے. آخر میں امیر المومنین کے سامنے تلواریں لے کر آگے خوارج بن گئے. ایسے بہت سارے آپ کو ایگزامپلس تاریخ میں ملیں گے، تاریخ میں ملیں گے، جو الگ الگ زبان، الگ الگ فکر، الگ الگ طریقے. لیکن جب کربلا میں آئیں گے آپ، سب ایک فکر، سب ایک ہی طریقے سے بات کرتے ہیں، سب ایک ہی طریقے سے ایمان کے ساتھ ہیں.
اور ہر شہید جو گرتا تھا اپنے ماں باپ سے کہتا تھا، مثلاً مسلم ابن موسیٰ جیسے گرے گھوڑے سے، آخری سانسیں چل رہی تھی، حلق پر تیر لگا تھا ان کے، حلق پر تیر لگنے میں سانسوں کا کٹنا، وہ سانسیں جو حلق کے اندر سے سانسوں کے نالی کے ذریعے سے ناک سے آتی ہیں سانسیں، جب گلا کاٹ دیا جاتا ہے انسان کا، پھر وہ سانسوں کا جو رابطہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، حلق سے نکلتا ہے۔ مسلم ابن حوسجہ سے آخری دیدار کے لیے امام حسین آئے تھے، حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے تھے، حبیب ابن مظاہر آئے، حبیب اور مسلم ابن حوسجہ اپنے ہاتھوں سے حلق کو پکڑتے ہیں، حلق کو، خون کو روکتے ہیں تاکہ ہوا کی نالی سے کچھ کہیں۔ حبیب سے کہتے ہیں، حبیب خبردار، تمہارے جیتے جی اس امام پر ایک تیر بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اوفا، اسے کہتے ہیں وفادار، اسے کہتے ہیں خدائی نمائندوں کی وفاداری۔ دیکھیں جب حبیب ابن مدد عمر صاحب کے خیمے میں تو عمر صاحب کیا کہتے ہیں، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں، یہ میری زبان میں کہتے ہیں لیٹسٹ ویپنز ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے، تمہارے پاس کیا، حسین کے پاس کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ ان کے پاس وفادار اصحاب ہیں، مر جائیں گے لیکن اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑیں، مر جائیں گے۔ جتنی آزمائش آج اسلام پر ہو رہی ہے، ایران پر، حزب اللہ پر، عراق پر، یمن پر، جتنی آزمائش آج اسلام پر ہو رہی ہے، ان کے ایمان قوی ہیں، اسی لیے اپنی جانوں کو دے کر انقلاب کو بچاتے ہیں لوگ۔ اگر ان کی جگہ کوئی بے ایمان ملک ہوتا، آج نہ جانے کتنے انقلاب آگے ہوتے۔ کوئی برداشت نہیں کر سکتا لانگ ٹرم وار، لانگ ٹرم شارٹ ٹرم وار کوئی برداشت کر لے گا، لیکن 8 سال جنگ، 9 سال جنگ کوئی برداشت نہیں۔ جس کے دل حق جبے سے وابستہ رہتے وہ اس جنگ میں ٹکتا ہے۔ ایک جوان تھا، ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، ایک جوان تھا جس کا نام شہید حمید محمدی، ایران، صدر تہران کا تھا، ساؤتھ تہران، اور شہر رائی کے اطراف رہنے والا ساؤتھ تہران کا۔ ساؤتھ تہران اور نارتھ تہران میں فرق ہے، آپ جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پر ساؤتھ تہران یعنی مڈل کلاس اور لو کلاس کے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر ایک جوان تھا جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا، زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جسے میں نے انجام نہ دیا، ہر گناہ میں نے انجام دیا، ہر حرام فعل میں نے انجام دیا، عزاداری کو میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، یہ خود کہہ رہا ہے۔ اس کا نام ہے شہید حمید محمدی، شہید ہے۔ ایک مرتبہ یہ ابو عبداللہ حسین کی عزاداری کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک نوحہ خان کا نوحہ ٹیپ ریکارڈر میں چل رہا تھا۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تھے، آج تو چپس آ گئے، مائکرو چپس آ گئے، جو فون میں یا ڈاؤن لوڈ آ گیا، ہر چیز فون میں آ گیا، ہر چیز ہو گیا۔ وہ زمانے میں تھا کیسٹ ڈالی جاتی تھی، کیسٹ ڈال کر چلائی جاتی تھی بڑی آواز میں، بھونگے کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ جوان جیسے نوحہ سنا بس سے اتر گیا، اتر کر نوحہ سننے لگا، نوحہ سنتا سنتا عاشق ہو گیا، عزاداری کا عاشق ہو گیا۔ یہاں سے اس کے اندر انقلاب آنا شروع ہوا۔ جیسے عاشق ہوا، اس کا دل اب امام کے جبہے کی طرف، اب یہ ہر مجلس میں دعا کرنے لگا، خدایا مجھے ایسا خدمت ہے مجھ سے کہ جو ہمارا امام راضی ہو جائے۔ توجہ کریں آپ لوگ، خدمت۔ ایران عراق کی جنگ شروع ہو گئی، ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو۔ ایران عراق کی جنگ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں گے ایران عراق کی جنگ کے بارے میں، آپ میں بہت ہمت آئے گی، ایمان کی ہمت، کیسے کیسے ایمان تھا جوانوں کے اندر۔ جنگ شروع ہو گئی، یہ جنگ میں چلا گیا، اور ایک شہر کے اندر، بارڈر کے شہر کے اندر اس کی ڈیوٹی لگی تھی، کیمپ میں تھا، آرمی کیمپ میں۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میری عمر کافی بڑی ہو چکی ہے، 30 سال کے قریب ہو چکا ہوں میں، جوان ہوں میں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ بھی امام رضا کے حرم کو نہیں گیا، مجھے ایک بار جانا چاہیے۔ اپنے سینئر کے پاس آیا جو اس کو آفیسر تھا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دیا،
آج رات میں نکلوں گا، کل صبح میں امام رضا کی زیارت کروں گا، شام میں وہاں سے نکلوں گا، دوسرے دن صبح میں آپ کے پاس رہوں گا۔ سینئر نے قبول کر دیا، چھٹی سینکشن ہو گئی۔ وہ گیا امام رضا کے پاس، زیارت کیا، رویا بہت، کہنے لگا میں آپ کے پاس بڑی مشکل سے آیا ہوں، میرا آنا یا آخری ہو، آخری مطلب دوبارہ میں فحشہ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے ہدایت دے دی، اس ہدایت پر مجھے باقی رکھیں۔ رونے لگا، بہت رویا۔ اس کے بعد زیارت ختم ہوئی، 2-3 گھنٹے میں زیارت ختم کیا، واپس گیا، بس کے اندر بیٹھ گیا دوبارہ جانے کے لیے کیمپ میں، اپنے آدمی کیمپ۔ جیسے بیٹھ گیا، بس چلنے لگی، وہ سو گیا۔ امام رضا کو خواب میں دیکھا، ایک دن تو امام فرمانے لگے، اے حمید، دیکھیں امام کے جملے، اس نے اپنے وصیت میں لکھا ہے سارا واقعہ، اے حمید اگر تو ایسے ہی رہے گا، ایک دن میں خود تجھے لینے کے لیے آؤں گا، میں خود آؤں گا تجھے لینے کے لیے، لیکن شرط یہ کہ تو ایسے ہی رہنا، دوبارہ اس گندی زندگی کے پیچھے نہ جانا۔ وہ گیا اور خواب میں دیکھ رہا ہے، وہ امام فرماتے ہیں ایک آپریشن آئے گا ابھی، اس آپریشن میں تجھے لے کر جایا جائے گا، وہ اب میں لے کر جا رہا ہوں، وہاں پر تیری شہادت ہوگی اور میں خود تجھے لینے کے لیے آ جاؤں گا وہاں پر۔ یہ کیا اپنے آرمی کیمپ میں بیٹھ گیا، پیپر اٹھا کے وصیت لکھنا شروع کیا، اسے میں خواب میں دیکھا میری شہادت ہونے والی ہے، فلاں دن فلاں ٹائم فلاں مقام پر فلاں آپریشن میں ضد انقلاب سے جنگ کرتے ہوئے میری شہادت ہو جائے۔ پیپر میں لکھ کر اپنی کتاب میں رکھ کر بیگ میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد الارم بجا، آرمی تیار ہو رہی ہے جانے کے لیے کہیں آپریشن پر۔ دوست اس کے کہنے لگے کہ کیا تم نہیں چلو گے اس آپریشن پر؟ اس نے پلٹا کر کہا کہ جو مجھے لینا جو مجھے چاہے گا کہ میں جاؤں وہ خود مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ راستہ بنا، تھوڑی دیر میں اس کا سینئر آفیسر آیا، آ کر کہنے لگا ہمیں چلو تم بھی ڈیوٹی پہ لگو۔ فوراً اٹھا گیا، جیسے اس مقام پر پہنچا اس نے دیکھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مجھے خواب میں امام نے بتایا۔ دیکھیں آپ لوگ، گیا لڑتا رہا ضد انقلابوں سے، گولی لگی اور وہیں پر شہید ہو گیا۔ جب اس کے گھر کو اس کا سامان دیا جا رہا تھا، اس کی کتاب میں سے وصیت نامہ لکھا، اپنی شہادت کی خبر اس نے پہلے ہی دے چکی تھی، جسے امام نے اس کی شہادت کی خبر دی تھی۔ یہ لشکر امام، اگر ہم امام کی کرائٹیریا پر رہیں ایگزیکٹلی امام ویسی خدمت لے گا۔ امام کے لیے زمین اور زمان فرق نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھو کہ امام صرف اسی زمانے میں خدمت دیں، نہیں، آپ بھوپال میں ہو، بھوپال کے طریقے کی خدمت دیں، گولیوں یا گن کی خدمت نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ایجوکیشن کے ذریعے سے خدمت نہیں ہو سکتا ہے فرہنگ کے ذریعے سے خدمت نہیں ہو۔ لشکر کی کمی نہیں اللہ کے پاس۔ امام کے لشکر آپ سننا چاہتے ہو؟ بس یہ آخری ٹاپک امام کے لشکر پھر آپ کی تحمل کو ختم۔ میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ آخری دن ہے میرا، آپ اجازت دیں سروت کے ذریعے سے امام جعفر صادق سے ایک سوال کیا گیا تھا ایک آیت کے بارے میں، فاستبقوا الخیرات، لشکر امام زمان کے بارے میں، فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف سبقت کرو، کسی ایک خاص گروہ سے لیتے سارے مومنین سے خطاب ہے، قرآن کی آیت ہے۔ امام فرماتے ہیں، جب پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، امام فرماتے ہیں الخیرات ہی الولایہ، یہ خیرات وہی ولایت ہے، ولایت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمنا کی میں ولایت کی نصرت کیا کر سکتا ہوں، امام زمانہ کی نصرت کیا کر سکتا ہوں؟ امام فرماتے ہیں یقیناً اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اگر تمہارے اندر جذبہ نصرت آ گیا، تم جہاں پر بھی رہو اللہ اس دن تمہیں جمع کر دے گا۔ جیسا آپ دعائے عہد میں پڑھتے ہو نا، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاعرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی۔ توجہ کریں، اے خدایا
اگر میرے اور اس امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، جو عبادت کے حتماً مقضیہ جو بندوں پر تیری قضا ہے، یہ واجب ہے، قضا ہونے والی حتمی ہے یہ، اگر ایسا ہو جائے پروردگار مجھے قبر سے نکال، آپ میں تلوار دے میرے کفن کے ساتھ، یعنی امام کی نصرت کے لیے۔ اسے امام فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم جہاں پر بھی رہو گے، دل کے اندر نصرت ہے، مدد کرنے کا، امام کے مدد کرنے کا جذبہ ہے، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ جمع کرے گا۔ کیسے جمع کرے گا، کہاں سے جمع کرے گا، ہمارا پرابلم نہیں ہے، خدا آٹومیٹک راستے فراہم کرے گا۔ امام ظہور فرمائیں گے، آپ لوگ پہنچو گے مکے، امام ظہور ہو جائے گا، آپ لوگ بھوپال سے نکلو گے، ہندوستان کے کونے کونے سے جاؤ گے، امام کی خدمت میں پہنچو گے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ مجھے یہ بتائیے جب امام آخر الزمان آئیں گے تو ان کا لشکر کیسے ہوگا؟ ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے جگنے کی، امام کا لشکر کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ امام فرماتے ہیں ایدہ بثلاث اجنان، امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، خدا ان کی مدد 3 لشکروں کے ذریعے سے کرے گا۔ یاد رکھیں جوان، 3 لشکر۔ پہلا لشکر کیا ہے؟ اولہ الرعب، پہلا لشکر امام کا رعب یعنی ہیبت، جہاں پر بھی امام جائیں گے ان کی ہیبت پہلے وہاں پر پہنچ جائے گی، یعنی جس ملک کی طرف بھی امام کو اگر حاصل کرنا ہے امام کی ہیبت پہنچے گی۔ یہ تو امام آ چکے، دل ہیبت میں آ گئے، ہیبت رعب۔ پہلی جنگ جو اسلام کی تھی جنگ بدر ہے نا، جنگ بدر۔ اگر آپ جا کر دیکھیں، ایک طرف اسلام کا لشکر، دوسری طرف کفار کا لشکر 950 پلس، 950 سے زیادہ، اسلام کا لشکر 313، زیادہ نہیں تھا۔ کفار کے لشکر کے پاس اچھا اسلحہ، لیٹسٹ ویپنز ہماری زبان میں، اسلام کے لشکر کے پاس کچھ نہیں تھا، باورچی خانے کی چاقو، بکرا کترنے والی کوئتے کہتے ہیں نا، بڑے بڑے جو ہڈی توڑی جائے وہ چیزیں، چھوٹے چھوٹے خنجر، جیسے شکار کرتے ہوتی فلاں گھوڑا پرانے زمانے کا، اس طریقے کا تھا۔ لیکن خدا نے کیسی مدد کی؟ وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے سے مدد کی۔ ابو سفیان نے اپنے انٹیلیجنس آفیسر سے کہا ذرا جا کر دیکھو، ایسے کم لوگ نظر آتے ہیں پیغمبر کے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر زیادہ ہو۔ جب اس نے جا کر دیکھا، معائنہ کیا، آ کر کہا، کہنے لگا کہ جتنا لشکر تو دیکھ رہا ہے پیغمبر کے پاس اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہ کیسا تھا، یہ خوف کیسا تھا دل کے اندر؟ اللہ نے رعب کے ذریعے سے مدد کی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں میں لشکر ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ لَمْ تَرَوْهَا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ رعب کے ذریعے سے۔ امام خمینی میں یہ واقعہ کئی بار پڑھ چکا، شاید اس بار بھی پڑھا ہوں، لیکن ٹاپک ریلیٹڈ سے بتا دوں۔ جب گوربچیف کا نمائندہ آیا تھا امام خمینی کے سامنے، اس کے پیر اندر رہے تھے۔ یہ رعب، یہی رہبر اگر شیعوں سے ملاقات کرے، مسلمانوں سے ملاقات کرے، مہربان باپ، مہربان باپ۔ رہبر جو آج ہمارے ہیں، کتنے گھروں کو جاتے ہیں شہداء کے، اس طریقے سے مہربان باپ۔ لیکن یہی رہبر جب تقریر کرتے ہیں، امریکہ کو وارننگ دیتے ہیں، امریکہ کا وائٹ ہاؤس کھانپ جاتا ہے۔ وہ ساری دنیا کے مسلمان کے بڑے بڑے ممالک کے صدور تقریر کرتے ہیں، کسی کی تقریر سے اسرائیل گھبراتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر حسن نصر اللہ تقریر کرتے ہیں، اسرائیل اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے سے۔ پھر امام نے فرمایا اپنے صحابی سے، دوسرا لشکر جس سے اللہ امام زمانہ کی مدد کرے گا، وَبِالْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کا لشکر ہوگا، ملائکۃ المقربین، مصومین، مردفین، اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، یہ جتنے بڑے ملک ہیں، سارے ملک کے سردار یہ آگے آگے ہوں گے۔ پھر
اور کون سے ملک ہوں گے؟ وہ ملائکہ جو حضرت نوح کی کشتی کو ساحل پر پہنچا، امام کی نصرت کے لیے پہنچیں گے۔ وہ ملائکہ جنہوں نے موسیٰ کے لیے دریا کو چیرا تھا، وہ ملائکہ امام کی نصرت کے لیے پہنچیں گے۔ وہ ملائکہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آگ کو گل کیا تھا، وہ ملائکہ پہنچیں گے۔ وہ ملک، وہ جن جو کربلا میں امام حسین کے سامنے آئے تھے مدد کرنے کے لیے، امام نے فرمایا نہیں یہ میرا امتحان میں ہٹ جاؤ۔ یہ مدد جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور خدا سے کہتے خدایا ہم مدد کرنے کے لیے آئے، خدا امام حسین ہماری مدد طلب نہیں کرتے۔ خدا کہتا ہے رک جاؤ، میرے عرش کے دائنی طرف دیکھو۔ جیسے دیکھا ایک تمثیل امام زمانہ تھا۔ خدا کون ہے یہ؟ خدا یہ کون ہے یہ؟ خدا کہنے لگا یہ مہدی ہے، حسین کی اولاد سے، میں اس کے ذریعے سے ان کے قتلوں کا انتقام لوں گا، تم اس کی مدد کرنا۔ وہ ملک، وہ جن جو کربلا آئے تھے وہ امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے، اور بالملائکہ یعنی ملک کی مدد۔ لیکن کتنے ساری فورس اللہ کے امام کے ساتھ آ جائے گی، امام کے ساتھ مدد کرنے کے لیے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ، خدایا کس کے ذریعے سے مدد دے گا امام کو؟ مومنین کے ذریعے سے، مومنین کے ذریعے سے۔ مومنین جب آئیں گے امام کے پاس، کیسے مصیبت کے وقت امام کی محبت دل میں لائیں گے؟ امام فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً، امام زمان ایک ایسے غیبت کی طرف جائیں گے جو آج ڈسپیئر ہے، امام ہمارے سامنے نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، ڈسپیئر ہے، ایسے غیبت کی طرف جائیں گے لَا يَنْجُو مِنَ الْحَلَكَةِ فِيهَا، جس کے اندر کسی کو نجات نہیں ملے گی، کسی کو نجات۔ کل کی تقریر میں، پرسوں کی تقریر میں نے کہا تھا یُذِلُّ فِيهَا الْأَقْوَامُ، بلک میں لوگ برباد ہوں گے، بلک میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسا وقت آئے گا إِلَّا مَنْ ثَبَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَوْمِ قَوْلِ بِالْإِمَامِهِ، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر امام کی معرفت ہوگی، یعنی مومنین۔ اور کس کے ذریعے سے اللہ مدد دے سکتا ہے؟ مومنین، یہ لوگ راستہ بنائیں گے، اپنی جانوں کو قربان دیں گے۔ جو بھی اس دور میں امام کے ظہور سے پہلے، امام حسین کے ظہور سے پہلے کوفے کے اندر جو حالات کوفے کے اندر ہوئے تھے امام کو روکنے کے لیے، اس دور میں وہ مومنین ہرگز و ہرگز دشمن کو اجازت نہیں دیں گے امام کے ظہور میں رکاوٹ پیدا ہونے کے لیے۔ دیکھیں یہ کس کے ذریعے؟ آج دنیا کا نظام کون بدل رہا ہے؟ مومنین بدل رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا نظام آج اس کی چل رہی ہے، جس کے پاس سب سے بڑی شکست دشمن کی ہے، جس کے پاس ایٹمک ہتھیار ہے، اسے نان ایٹمک ہتھیار مار دیتا ہے نا؟ صادق البار، آپریشن صادق البار، اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ تو حملہ ترچھی نگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایران اٹھ کر ایک رات میں اتنی بمباری کر دیتا اس کے اوپر، ساری دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور بالمومنین، نصرت صرف امام کے آنے کے بعد نہیں ہے، نصرت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ہر پل ہر لمحہ انسان اب ناصر بننا ہے۔ امام کے آنے سے پہلے، امام حسین کے کوفے میں جانے سے پہلے اپنے نائب کو بھیج دیا، جو کوفہ میرے لیے راستہ بناؤ، لوگوں کو آمادہ کروایا، لوگ آمادہ ہوئے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچے، ہے نا؟ ایک غیبت کبریٰ ہے اور ایک کون سی غیبت ہے؟ غیبت صغریٰ۔ پہلے کیا تھی؟ غیبت صغریٰ، اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں کیا تھا؟ امام کا کنیکشن لوگوں کے ساتھ بالواسطہ، چار نواب، جسے آپ عریضے میں لکھتے ہو، چار نائب کے نام، وہ چار نائب تھے جو امام کی ہر بات لاتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ غیبت صغریٰ۔ غیبت کبریٰ اب کوئی واسطہ نہیں۔ اگر امام فرداً غیبت صغریٰ نہ ہوتا، امام ڈائریکٹ غیبت کبریٰ میں چل جاتے تو لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ دماغ کی رگیں پھٹ جاتی، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے امام نے آمادہ کروائے کہ تم لوگ عادت ڈالو میری غیبت کا۔ دھیرے دھیرے سے طولانی ہوتی رہی غیبت،
اس کے بعد 12ویں امام کو مرتا ہے تو 69 ایئرز غیبت صغرا تھی. توجہ کریں بیٹا 69 ایئرز غیبت صغرا. ایک عالم و بزرگ ایک بڑا شخص جو اللہ کا نزدیک ترین شخص تھا, امام زمان اس کے پاس آ کر ہر ہفتہ بیٹھتے تھے, جوتا سینے والا تھا. امام نے فرمایا کہ اگر میں ایک ہفتہ تیرے پاس نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ میں آپ کی فراقت سے مر جاؤں گا. امام فرماتے اسی لیے میں ہر ہفتہ تیرے پاس آتا ہوں. توجہ کریں, عادت ڈالنی پڑتی ہے غیبت صغرا غیبت کبریٰ. جب امام غیبت کبریٰ میں گئے لوگوں پر زیادہ اثر نہیں پڑا, لوگوں کو عادت ہوئی, لیکن یاد کرتے تھے جیسے ہم یاد کرتے ہیں خدا امام کو بھیج, خدا امام کے ظہور میں تاجر, اور اس طریقے سے اسی طریقے سے ایک ظہور صغرا ایک ظہور کبریٰ. ظہور صغرا اگر نہ ہوتا, ظہور کبریٰ ڈائریکٹ امام آ جاتے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا امام کو. اس سے پہلے عادت ڈالو. کس چیز کی عادت ڈالو؟ نائب کی عادت ڈالو. مسلم کو بھیجا, امام کے آنے سے پہلے مسلم امام کی جگہ پر نائب ہوں گے. پہلے مسلم کی عادت ڈالو تاکہ حسین کی عادت ہو. پہلے مراجوں کی عادت ڈالو, پہلے ولی فقیہ کی عادت ڈالو تاکہ امام کی عادت ہو. کیونکہ جو مشکلات, جو حالات آج اس دور میں آپ کے سامنے ہیں, یہ مت سمجھو کہ امام کے آنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا, بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. لیکن لڑنے کا جذبہ ہمارے اندر رہے گا, اس لیے کہ ہمارا امام رہبریت کرنے والا رہبر خود امام زمان ہوگی. خود امام زمان ہوں گے, رہبریت کریں گے وہ. اور جو اس لیے عادت جیسے اگر آج امام آ جائیں ہم کو کچھ نہیں ہوگا, سٹروک نہیں ہوگا, معلوم تھا کہ امام آنے والے. اگر ظہور صغرا نہ ہوتا, ظہور کبریٰ ہو جاتا, ظاہر بات ہے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. امام کا نہیں, اس کے امام حسین نے بھیجا, اور بات ہے لوگ پریپیئر نہیں. بس کربلا کی طرف آ جائیں, کربلا کرنا آپ کی رحمت کو ختم کر دیا. کربلا اسی کا نام جو آج حالات ہیں آپ کے سامنے. کربلا ہمارے لیے ایک سبق جہاں سے انسان درس حاصل کرتا ہے, آج کے حالات سے جنگ کرتا ہے. کربلا میں امام حسین آئے, دشمن آیا, روکنے لگا. وفاداری امام حسین کی طرف تھی, مومنین کی طرف. نیچرل جنگ. امام حسین چاہتے خدا کا روب اور ملائکہ کی مدد لے سکتے تھے, لیکن اگر لے لیتے امام حسین مدد, تاریخ میں یہی تھا, یہی ہوتا کہ اللہ نے مدد کی, حسین جیت گئے. لیکن نہیں, امام حسین کو کربلا نیچرل کربلا بنانی تھی. نیچرل کربلا کب بنے گی؟ جب خود شہادت کے درجے پر آئے گا, امام کے بچے شہادت کے درجے پر جائیں, جس میں امام کا ایک کمسن بیٹا بھی ہوگا, شیرخوار بیٹا بھی ہوگا. علی اصغر کو لے جائیں, دنیا دیکھے ظلم کس طریقے سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اصغر کی کیا تعریف کروں. آپ جانتے ہیں 6 مہینے کا بچہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں انشاءاللہ بچے ہوں گے, چھوٹے بچے جو رینگتے ہیں, کتنا اچھا دکھتا ہے. بچے رینگتے ہوئے جاتے ہیں, کبھی دھیرے سے رینگتے, کبھی ماں سامنے آتے تیز جاتے ماں کے پاس, کبھی باپ کے پاس دوڑتے رینگتے ہوئے. علی اصغر کی وہ عمر تھی, لیکن حالت کہتے رینگ نہیں سکتے تھے. علی اکبر کا سارا, علی اصغر کا سارا بدن ازمارا تھا, میرے ہاتھ اٹھتے نہیں تھے آتش کی بنا پر. ایک ماں سے, ایک باپ سے یہ کیفیت دیکھی نہیں جا سکتی تھی. صرف ہونٹ کھلتے تھے, بند ہوتے تھے. ہونٹ کھلتے جیسا مچھلی کا حال, اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے, چند کیفیتیں. پہلی کیفیت اس کے اندر پانی کا اثر ہوتا ہے, جس سے وہ اپنے بدن کو اچھالتی ہے, کوشش کرتی ہے کہ میں دوبارہ پانی میں چلی جاؤں. جیسے جیسے پانی کا اثر ختم ہوتا ہے, اس کے اندر, بدن کے اندر ضعف پیدا ہونے لگتا ہے. اب صرف بدن کا حصہ زمین پر تڑپتی ہے اور آگے پیچھے ہوتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے, اس کے بدن تھر تھرانے لگتا ہے, ختم ہونے والی ہوتی ہے. چوتھا اور آخری حصہ مچھلی کا, ہونٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں, ہونٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. یہ علی اصغر کی کیفیت تھی. علی اصغر کو جب میدان میں لایا گیا تھا, صرف یہ کیفیت تھی, ہونٹ کھلتے تھے اور بند ہوتے تھے. کوئی
पानी देने वाला नहीं था। लश्कर ने ये देखा, ये आलम ऐसा आलम था कि दुश्मन के लश्कर को अली अकबर ने रुला दिया। दुश्मन से बर्दाश्त न हुआ, कहा कि इसकी जुबान पता कर दो, और मला ने तीर जोड़ा। आप जानते हैं छोटे बच्चे का गला कितना होता है? कभी आप जाए, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो देखें गले और सीने के दरमियान कितना फर्क होता है। इतना फर्क भी नहीं होता कि बच्चे का एक गला और एक ठुड्डी का नीचे का हिस्सा सीने से लगा होता है। इतना नाजुक गला होता है कि उसकी रगें दिखाई देती है। मासूम होते हैं गले छोटे से। अल्लाह अकबर, 3 फल वाला तीर कितना खतरनाक तीर था होगा जो हुरमुला ने जोड़ा और अली अकबर की तरफ। ये तीर जब आकर लगा, हुसैन के बाजुओं को जख्मी कर कर रुक गया। रावी कहता है मैं देखता था ये तीर अली अकबर के गले पर लगा। अगर हुसैन के बाजू ना होते तो अली अकबर वहां जाते जहां जहां तीर जाता। ये कैफियत शहादत थी। हुसैन इब्न अली तड़प गए, एक बाप थे तड़प गए, कहने लगे खुदा ये मुसीबत मेरे लिए सख्त है, लेकिन आसान इसलिए कि तू मुझे देख रहा है। बस अपने अब्बा के दामन को अपने बच्चे पर उड़ाया और खियाम की तरफ चले। कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। शायद दिल में आता हो कैसे मैं लेकर जाऊं इस छोटे से बच्चे को। इंसानियत खत्म हो चुकी है, गला कट चुका है, क्या जवाब दूं? मैं तो पानी पिलाने लाया था, जब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगा? बस हिम्मत करते थे, आगे बढ़ते थे। एक वक्त वो आया, इमाम अली अकबर को लेकर आ गए। रबाब आओ। जैसे आवाज गई, सकीना के कानों में भी आवाज गई। रबाब आई, क्या मौला आप बच्चे को पानी पिला लिया? हर माँ पूछेगी, इसलिए कि छोटा बच्चा किसी का जहन नहीं जाएगा कि दुश्मन बच्चे को तक नहीं छोड़ेगा। इमाम कुछ कहना चाहते थे, 6 साला सकीना आ गई। बाबा क्या अली असगर को सहराब कर लाए? जैसे पूछते पूछते दामन को हटाया, सकीना बैठ गई। बाप ने कहा मौला क्या बच्चे भी नहर किए जाते हैं? ये अली असगर 2 मर्तबा शहीद किया गया। हुसैन इस अली असगर को खियाम के पीछे ले जाकर दफन कर देते हैं, निशानी मिटा देते हैं। ये पहली शहादत थी। दूसरी शहादत उस वक्त जब सरों को इकट्ठा किया गया था, कहा कि एक और सर कम है, हमने एक छोटे से बच्चे को भी मारा था, जाओ ढूंढ कर ले आओ। अश्किया चले, जमीने करबला पर नेज़े मारते मारते आगे बढ़े। रबाब का दिल धड़क रहा था, हुसैन का लाशा तड़प रहा था, अली अकबर का सीना जल रहा था, अब्बास के बाजू तड़प रहे थे। ऐ सालिम उस तरफ न जाना। अजब से जुबाते हुए गए, आगे बढ़ा। रुबाब दुआ करती रही। रुबाब ने क्या कहा? अल्लाह अल्लाह माँ का दिल था, मेरा बच्चा बच जाए। एक शकील का नेज़ा जमीन में गया, जब बाहर आया अली असगर का सीना छिल चुका था। खंजर को निकाला, सर को जुदा किया, जनाजे को वहीं पर डाल दिया, सर लेकर चला। रबाब तड़प गई, जमीन पर गिर गई। ऐ अश्किया, मेरे बच्चे को कब्र में भी सोने न दियो। परचम इस्लाम मुस्लिमीन को रूद बरूद सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगुन फरमा, परवरदिगार इस्राइल को जल्द अज जल्द नाबूद फरमा, फलस्तीन को जल्द अज जल्द आज़ाद फरमा, परवरदिगार लश्कर इस्लाम यमन
ایران سب کی حفاظت فرما روز بروز ان کے سر پر سہرے کامیابی کے سہرے باندھنا فرما پروردگارا علماء علم مراجع تقریب بالخصوص ولی امر المسلمین حضرت جلالت مقام علیہ کو طول عمر عطا فرما آپ کے دست مبارک سے استغفار جہانی کا خاتمہ فرما مومن زمان المومن لو الفضا کے دور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے عوام و انصار و ان کے شیعوں میں سکرار فرما ایک مرتبہ سورہ ہم پڑھ کر